السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ بھی عمرہ میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو سستا عمرہ، جو سستا پیکج کے تلاش میں رہتے ہیں، یا اس چیز کی خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ یار کوئی آئے اور انہیں فری میں عمرہ کرا دے؟ تو ٹھہریے ذرا، یہ ویڈیو آپ ہی لوگوں کے لیے، یا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ان تک ضرور پہنچائیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی 3 بزرگ خواتین کو سعودی عدالت نے 25 کی سزا سنا دی، اور ان کے ساتھ ایک مسجد کا امام اور ایک اور شخص ہے جو ان 3 خواتین میں سے ایک کا رشتہ دار ہے۔ تینوں خاتون کی عمر تقریباً 70 80 60 اس طریقے کی عمر کی ہے، اور جو امام ہے نا، وہ اس امام کی 2 معذور اولاد ہے، یعنی جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اب ان کو سعودی عدالت نے 25 کی سزا سنا دی۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ آخر انہوں نے ایسا کیا جرم کیا تھا کہ جدہ ایئرپورٹ پہنچتے کے ساتھ ہی پولیس نے اسے اپنی حراست میں لے لیا، اور 17 فروری 2025 کو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ 25 سال تک یہ جیل میں رہیں گے۔ اس روز زیارت بی بی اور انور بی بی بہت خوش تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی خوش ہونے والی، کیونکہ 30 سپٹمبر 2024 کو ان کو عمرہ میں روانہ ہونا تھا، اور عمرہ فری عمرہ تھا، ان کا کوئی خرچ نہیں اٹھانا تھا، فری میں اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے مل رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو خوش ہونے والی بات ہی تھی۔ پاکستان پنجاب کے ضلع فیصل آباد کے جڑنوالا کے 2 خواتین جو ہے اپنے قریبی رشتہ دار جس کا نام نیر عباس تھا، نیر عباس کے ساتھ یہ تینوں حضرات قریب کے ایک گاؤں پہنچے، جن کے ساتھ مسجد کے امام جن کا نام محمد ریاض اور ان کی بیوی، یہ پانچوں حضرات ایک ساتھ عمرہ میں جانے والے تھے۔ ان پانچوں کے عمرہ کا پورا خرچ جو ہے انہی کے گاؤں کا ایک زمیندار جس کا نام صدام حسین ہے اس نے اٹھایا تھا، اور صرف عمرے پر جانے کا خرچ نہیں اٹھایا تھا، بلکہ اسلام آباد ایئرپورٹ تک جو بھی اخراجات اور جو بھی خرچ ہونے تھے ان تمام خرچ کی ذمہ داری صدام حسین نے لے رکھی تھی۔ لیکن پاکستان سے روانگی کے صرف ایک ہفتے کے بعد ان کے گھر والوں کو جب یہ خبر ملی کہ ان کے گھر کے جو لوگ عمرہ میں گئے ہوئے ہیں ان کو پولیس نے حراست میں لے لیا، تو یہ ہکا بکا رہ گئے، اور ان کی پریشانی اور بڑھ گئی جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ انہیں 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ سعودی عرب جانے سے پہلے ایسا کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ کہ یہ سعودی جیسے ہی پہنچے ویسے ہی پولیس نے انہیں اپنے حراست میں لے لیا۔ لیکن ان سارے سوالوں کو جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو مکمل دیکھنا پڑے گا، اور ہمیں 30 سپٹمبر 2024 میں جو کچھ ہوا تھا اس کو جاننا ہوگا۔ 30 سپٹمبر 2024 کو جب یہ حضرات تیار ہو گئے عمرہ میں جانے کے لیے، تو ان کا جو بیٹا تھا، یعنی زیارت بیوی کا جو بیٹا تھا ابرار حسین، اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی والدہ کو ایئرپورٹ خود چھوڑنے جائے گا، تاکہ اچھے طریقے سے چھوڑ کر ایئرپورٹ سے صحیح طریقے سے یہ واپس آ جائے۔ لیکن جو زمیندار تھا جس نے یہ ان لوگوں کے عمرہ میں جانے کی مکمل تیاری کرا رکھی تھی، اس نے کہا کہ یار میں عمرہ میں انہیں بھیج رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے، ظاہر سی بات ہے میں ان کو عمرہ میں بھیج رہا ہوں، ثواب کی نیت سے بھیج رہا ہوں، تو تکلیف بھی نہیں ہونے دوں گا۔ جب یہ تسلی ملی تو ابرار حسین جو ہے خاموش ہو گئے، اور انہوں نے اسی وقت اپنی والدہ کو سلام مصافحہ کے بعد روانہ کیا۔ یہ صدام حسین جو تھا نا، یہ شاہ گاؤں کا بڑا زمیندار تھا، اور یہ ہر سال جو ہے 4 سے 5 لوگوں کو فری عمرہ کرواتا تھا۔ ابرار کے قول کے مطابق انہیں تسلی دینے کے بعد ان کا ایک ڈرائیور جس کا نام اسرار اللہ ہے ان پانچوں افراد کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اسلام آباد پہنچتے کے ساتھ انہیں ایک ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، اس کے بعد ان لوگوں نے یعنی ان پانچوں لوگوں نے اپنے گھر کے لوگوں سے رابطہ کیا، فون پر باتیں کی، اور بتلایا کہ وہ سارے کے سارے خیریت سے پہنچ گئے ہیں، اگلی صبح وہ جو ہے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوں گے، اور وہاں سے فلائٹ پر سوار ہو کر جدہ پہنچیں گے۔ ابرار کے مطابق جب یہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات غل خان سے ہوئی، جس کا تعلق یوں کرایا گیا کہ یہ صدام حسین جس نے عمرہ کی مکمل خرچ کی ذمہ داری لی تھی اس کا یہ دوست ہے۔ جب وہ گل خان پہنچا تو بہت خوش تھا، خوش ہونے کے بعد ان کے ساتھ سلام و مصافحہ کیا، ان کو کچھ ہدایہ دیا، جیسے کہ جوتے دیے، نئے کپڑے دیے، اور کہا کہ میرے ہاں 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، میں بہت خوش ہوں، آپ جب عمرہ میں جائیں کعبۃ اللہ کا آپ طواف کریں تو میری بیٹی کے لیے، میری اولاد کے لیے آپ ضرور بھی ضرور دعا کریں کہ اللہ انہیں بری نظر سے بچائے، اور ساتھ میں گفٹ کا ایک باکس بھی دیا، اور کہا کہ جدہ میں میرے کچھ دوست آئیں گے، یہ گفٹ آپ ان کو دے دیں گے۔ ان لوگوں نے گفٹ لینے سے منع کر دیا تو گل خان جو تھا وہ صدام حسین کو کال ملا، صدام حسین نے کہا کہ میری بات کراؤ۔ جب صدام حسین نے بات کیا تو کہا کہ یار میں آپ لوگوں کو فری میں عمرہ کرا رہا ہوں، سارے اخراجات میں اٹھا رہا ہوں، کیا آپ میرا ایک چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے؟ ان لوگوں کا کہنا تھا چونکہ فلائٹ کا وقت بہت کم بچا ہوا تھا اس لیے ہم نے وہ گفٹ کا باکس لے لیا، اور پھر اگلی صبح یہ پانچوں حضرات سیال کے فلائٹ نمبر 718 سے 6:10 میں جدہ روانہ ہو گئے۔
ابرار کے مطابق جدہ پہنچنے کے بعد یعنی سعودی پہنچنے کے بعد ان کی والدہ سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ ابرار بہت پریشان تھے کہ آخر کیا بات تھی کہ میری والدہ نے مجھے اب تک کال نہیں کیا۔ صبح کے وقت جب یہ کال آیا تو ابرار نے جب کال اٹھایا تو دوسری جانب ان کی والدہ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ پتر میں جیل میں ہوں، ہمیں جو گفٹ کا باکس دیا گیا تھا اس میں پاؤڈر یعنی اس میں ڈرگز تھے۔ جوتوں کے سول میں یعنی جو جوتا گفٹ کیا تھا گل خان نے ان پانچوں افراد کو، ان کے جوتے کے جو سول تھے ان میں بھی ابرار ڈرگس کہتے بھرے ہیں کہ یہ سننے کے ساتھ ہی میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی کہ ان یہ کے کیا ہو گیا۔ ان کے مطابق ان کی والدہ روتے ہوئے یہ بتاتی ہیں کہ جب وہ جدہ پہنچی تو ان پانچوں افراد کے سامان کی تلاشی لی گئی اور ان پانچوں افراد کے تقریباً 5.5 کلو ڈرگز ملے۔ زیارت بی بی نے بتایا کہ سعودی جیل حکام نے ہی انہیں اپنے بیٹے سے بات کرنے کی اجازت دی تاکہ ان کے بیٹوں کو اس چیز کی خبر مل سکے۔ ابرار حسین بتاتے ہیں کہ یہ سنتے کے ساتھ میرے سر پر ایسا محسوس ہوا کہ بم گر گیا۔ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ میں روؤں، چلاؤں، چیخوں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری والدہ اب اللہ کے گھر کا طواف کر رہی ہوں گی، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر ہوں گی اور ہماری سلامتی کے لیے دعا کر رہی ہوں گی۔ لیکن جب یہ خبر سنی کہ ہماری والدہ بجائے کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کے، بجائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دینے کی، وہ تو جیل میں بیچاری بوڑھی عورت موجود ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور اپنے رشتہ داروں کو میں نے کال کیا۔ ابرار حسین کہتے ہیں کہ یہ سب ہونے کے بعد ہم اور کچھ لوگ جو ہے صدام حسین کے ڈیرے پر پہنچے اور ہم نے اس کو اس خبر سے آگاہ کیا تو وہ بھی بظاہر پریشان ہو گیا اور وہ سرپرائز ہو کر کہنے لگا کہ یار اس سے پہلے میں نے بہت سارے لوگوں کو عمرہ پہ بھیجا، کبھی اس طریقے کی شکایت نہیں ملی، ایک کام کرو تم اپنے گھر کو جاؤ، میں کال ملاتا ہوں، میں ان کی رہائی کا انتظام کرتا ہوں۔ لیکن ابرار کہتا ہے کہ جب اگلے دن ہم اس کے پاس گئے تو وہ بھی غائب تھا اور اپنے گھر والوں کو بھی کسی دوسری جگہ منتقل کر چکا تھا۔ اسے کچھ ہی دن بعد خفیہ ایجنسی کے اہلکار آئے اور انہوں نے ان کے گھر کی تلاشی لی، ان کا جائزہ لیا، لیکن انہیں کچھ ملا نہیں کیونکہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ تھا نہیں۔ سعودی حکومت نے 17 فروری 2025 کو ان 5 لوگوں کو 25-25 سال کی سزا سنائی اور ان 2 لوگوں کو بھی گرفتار کیا جو جدہ میں یہ سامان لینے کے لیے پہنچے تھے۔ تو جو حضرات عمرہ میں جانا چاہتے ہیں یا جانے کی خواہش رکھتے ہیں، خدا را آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص پر بھروسہ ہرگز نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشی کر لیں کہ کوئی بھی فری عمرہ نہیں کراتا، اس کا کچھ نہ کچھ ذاتی مفاد ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سروس جو دے رہا ہے نا آپ کو سستے میں، اس میں ضرور کچھ نہ کچھ جھول جال ہے۔ سستے سروس کے چکر میں، سستے عمرہ کے چکر میں، فری کے چکر میں آپ ہرگز خطرہ مول نہ لیں۔ بلکہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب آپ عمرہ کے لیے جائیں نا تو اپنا سامان خود پیک کریں، کسی دوسرے کو پیک کرنے کی اجازت ہرگز نہ دیں۔ گھر کے ہی لوگ کیوں نہ ہو، آپ خود اپنا سامان پیک کریں اور پیک کرنے کے بعد اپنے سامان کی مکمل حفاظت کریں تاکہ اس طریقے کی پریشانی آپ کو نہ جھیلنا پڑے۔ آپ سوچئے نا، آخر اس بیچارے امام کی کیا غلطی تھی، اس بیچارے امام کی بیوی کی کیا غلطی تھی، ان 80 سال کی خاتون کی کیا غلطی تھی؟ ارے وہ امام بیچارہ نماز پڑھا کر اپنی زندگی گزار رہا تھا، اس کے 2 معذور اولاد ہے جن کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو یوں ہی دعا کریں گے کہ اللہ ان لوگوں کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو خدا را ضرور شیئر کریں تاکہ لوگ ہوش کے ناخن لیں اور سستا اور فری کے چکر میں اپنے اوپر کوئی بھی مصیبت نہ ڈالیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔